سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. میرے محترم دینی بھائیو، سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم سب کو بغیر مانگے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. گرچہ ہماری کوتاہیاں رہی اور اس کا ہم جیسے حق ادا کرنا چاہیے نہیں کر سکے، اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور رمضان کی جو بھی گھڑیاں بچی ہیں ایک ایک گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور اللہ نے اس میں ہر نیکی کا ثواب، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا. یہ بڑے قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ یہ مبارک مہینہ عطا فرماتا ہے. اور یہ مہینہ ملنے کے بعد بھی اگر اس میں محرومی رہ جائے تو ایسے لوگ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی لعنت پر آمین کہا کہ لعنت ہے اس آدمی پر کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کے باوجود وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے. جیسے کہ شب قدر کی فضیلت میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ رات بڑی فضیلتوں والی، اللہ اس میں ہر ایک کو نوازتے ہیں. اگر اس رات میں بھی کوئی محروم رہ جاتا ہے تو حقیقتاً محرومی ہی اس کا مقدر، تبھی تو وہ محروم رہا. اسی لیے اس کی جو بھی گھڑیاں بچی میرے بھائیوں اس کی خوب قدر کریں، اس لیے کہ آئندہ کس کو پتا ہے کہ یہ رمضان کس کے مقدر میں ہے، کس کو نصیب ہوتا ہے، کسے ملتا ہے اور کسے نہیں ملتا. لہذا اس کے 5 دن جو بھی باقی ہے اس کی ایک ایک گھڑی کی قدر کریں. وقت کو ضائع کرنے والی چیزوں میں اپنے آپ کو لگانے سے محفوظ کریں. زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، نمازوں کی پابندی، صلاۃ التسبیح، توبہ، استغفار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت کا حصول، جنت مانگے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اور اسی طریقے سے جہنم کی آگ سے آزادی، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ اللہم اجرنا من النار، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو بہت تھوڑے وقت میں اپنے اللہ سے قریب کر دیتی ہیں اور تھوڑے وقت کے اندر اللہ اس کو نواز دے. لہذا اس کی قدر کریں. رمضان المبارک کے اندر پہلا عشرہ اللہ نے ہم کو رحمت کا عطا فرمایا، دوسرا عشرہ اللہ نے ہمیں مغفرت کا عطا فرمایا، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ. روایتوں میں آتا ہے کہ ہر دن افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لب بھر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. اب اللہ کا لب، اللہ کا کھوبا کتنا بڑا ہوگا اس کو تو ہم حساب میں لا بھی نہیں سکتے. اللہ اپنا لب بھر کے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں روزانہ افطار کے موقع. اور جس دن رمضان کا آخری ہوتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ پہلے رمضان سے لے کر 29 رمضان تک جتنے لوگوں کو آزاد کیا تھا اتنے تمام لوگوں کو آخری دن آزاد فرمایا. اور وہ لمبی روایت ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے اور لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کوئی مزدور اپنا کام پورا کر لے تو اس کی مزدوری کا کیا معاملہ ہونا چاہیے.
فرشتے کہتے یا اللہ اس مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دینی چاہیے. تو اللہ فرماتے دیکھو یہ میرے بندے پورا مہینہ صرف میرے لیے بھوکے رہے. یہ میرے بندے پورا مہینہ راتوں رات جاگ کر میرے لیے عبادت کیونکہ وہ اپنے اللہ سے پیار کرتے ہیں, وہ اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں. میرے لیے انہوں نے عبادت کی, میرے لیے یہ لوگ بھوکا رہے. اے میرے فرشتوں, پھر اللہ تعالیٰ نے خود قسم کھائی ہے. اب اللہ کو اپنی بات کہلوانے کے لیے کیا قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ اللہ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں میرے عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میرے علو شان کی قسم, یعنی میں کتنا بڑا ہوں, میرے علو شان کی قسم, تم لوگ گواہ رہنا میرے ان بندوں کو میں نے بخشایا کر دیا. چنانچہ یہ لوگ جب عیدگاہ سے اپنے گھر پر لوٹتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسا کہ آج ہی ان کی ماں نے ان کو جنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی برکت اپنے بندوں کو عطا فرمائے. ہم میں سے ہر فرد چاہے گا کہ بخشش ہونے والے بندوں میں ہمارا نام بھی آ جائے. ہم میں سے ہر بندہ چاہے گا کہ جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والوں میں ہم میں سے ہر ایک آدمی کا نام آ جائے. ہر ایک کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ملے, کیونکہ کوئی عمل ایسا تو ہے نہیں میرے بھائیوں کہ جس کو رب کے حضور پیش کر کے کہہ سکے کہ اللہ اس عمل کے بدلے معاف کر دیں. ٹوٹی پھوٹی ہماری دعاؤں کے, ہماری عبادتوں کے بدلے اگر فرض ہی ہمارے ذمے سے اتر جائے تو بہت بڑی بات, قبول ہونے تو دور کی بات. فرض جو ہمارے ذمے روزے کا ہے وہ اتر جائے تو یہ بہت بڑی بات. اسی لیے زیادہ سے زیادہ ان 5 دنوں کے اندر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی کثرت, استغفار کی کثرت اور جنت کا حصول اور جہنم سے آزاد, یہ 4 چیزیں پورے رمضان میں ویسے مانگنے کو اللہ کے رسول نے فرمایا. لیکن اگر ہم سے غفلت ہو گئی کہ 5 دن باقی ہے, ان 5 دنوں کے اندر ان 4 چیزوں کی کثرت ہے. اسی طریقے سے ہر ساتھی یہ ارادہ کرے کہ میری کوئی بھی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہونی چاہیے, میری کوئی بھی نماز بغیر مسجد کے نہیں ہونی چاہیے. ہاں, اپنے تمام کام کو آگے پیچھے کرو. اگر ہم سفر کرنے والے ہوتے ہیں, ٹرین سے سفر کرنا ہوتا ہے, کتنی اہم کام ہم وقت سے پہلے اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں. ہوائی جہاز سے جانا ہوتا ہے 2-2 ڈھائی گھنٹہ پہلے ہم ایئرپورٹ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. اپنا تمام کام آگے پیچھے کرتے ہیں کیونکہ آپ کا سفر آپ کے سامنے ہوتا ہے. ہمیں بھی یہ 5 دن گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اس کا فرما بردار بندہ بنانے کے لیے ملے ہیں, اپنی مغفرت کروانے کے لیے ملے ہیں. اور یہ 5 دن ہی گویا کہ اصل دن ہمیں ملے ہیں کہ ہم اگر اپنے رب کو چاہیں تو منوا سکتے ہیں ان دنوں میں. لہذا اپنا تمام کام کاج کو آگے پیچھے کر کے پکا ارادہ کریں کہ کوئی بھی نماز بغیر جماعت کے یا بغیر مسجد کے ہم نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. راتوں میں تہجد کی عادت ڈالیں, کم سے کم 2 رکعت, زیادہ سے زیادہ 8 رکعت, زیادہ سے زیادہ 8 رکعت, کم سے کم 2 رکعت تہجد کی ضرور پڑھا کریں. اب تو سحری کے لیے اٹھتے ہیں, وقت بھی رہتا ہے, اس وقت پڑھ لیا کہ تہجد کی نماز. ان راتوں میں تھوڑا تھوڑا کم از کم جو اپنی طاقت ہو اس کے مطابق صدقہ کر دیا ہے. یہ چھوٹے موٹے اعمال ہیں میرے بھائیوں اپنے رب کو راضی کروانے کے. پھر اس کے بعد ان راتوں کے اندر اہم شب قدر ہے. شب قدر کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا. قرآن اللہ کا مقدس کلام, اس کو اتارنے کے لیے اللہ نے جس رات کو چوز کیا, اللہ نے جس رات کو پسند کیا وہ رات کتنی عظیم الشان ہو. خیر من 1000 شہر, 1000 مہینوں سے بہتر اس رات کو کہا ہے. اگر ہمیں یہ رات جو بھی تاک راتیں باقی ہیں یا جو بھی رمضان کی 5 راتیں باقی ہیں, ان راتوں میں اگر ہمارے مقدر میں وہ رات آ گئی میرے بھائیوں 1000 مہینہ اللہ کے حضور عبادت کرنے کا ثواب مل جائے, 1000 مہینہ تہجد پڑھنے کا ثواب مل جائے, 1000 مہینہ باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا, 1000 مہینے صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. لہٰذا ان 5 دنوں کی قدر کریں, شب قدر کی قدر کریں. اور اس کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے وہ صدقۃ الفطر ہے. صدقۃ الفطر قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے شروع میں پڑھی, قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا
والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکیٰ، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، صاف کیا۔ گناہوں سے پاک صاف کرنا مراد ہے، تزکیہ کرنا، دل کی صفائی کرنا۔ وہ تمام ایمان والے کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام لیا اور نمازیں پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم لوگ دنیاوی زندگی کو اوپر رکھتے ہو، دنیاوی زندگی کو امپورٹنٹ دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حقیقت یہ ہے کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔ یہ آیتوں کا ترجمہ۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر شب قدر وغیرہ کی فضیلتوں کو بیان کرنے کے بعد ان آیتوں کو اتارا، اور کئی صحابہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور کئی صحابہ نے فرمایا کہ یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقۃ الفطر کے لیے اتاری ہے۔ صدقۃ الفطر اللہ نے بندوں کے اوپر کیوں واجب کرا دی؟ صدقہ فطر مالدار پر واجب، جو صاحب نصاب ہو۔ مالدار سے مراد شریعت کا مالدار، اور شریعت کا مالدار کس کو بولتے ہیں؟ میں نے آپ کو گزشتہ بتا دیا تھا، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا تقریباً 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی آ جائے، اتنی رقم اس کے پاس ہو تو وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار، صاحب نصاب ہے۔ تو اس صاحب نصاب کے اوپر اللہ نے صدقہ فطر کو واجب کرا دیا۔ صدقہ فطر کو واجب کرنے کے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ دو سب سے بڑی وجہ۔ ہم لوگ جو روزہ رکھتے ہیں ان روزوں کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کمی اور کوتاہیاں بے شک رہ جاتی۔ ہم سب کو یقین ہے کہ ہمارے روزے وہ روزے نہیں ہیں جو صحابہ کے روزے ہوا کرتے۔ ہمارے روزے کے اندر تو بھائی کہتے ہیں کہ کھانے سے روکا لیکن کھانا بڑھ جاتا ہے، سحری میں بھی کھاتے ہیں، افطاری میں بھی کھاتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر چائے بھجیا اور سموسہ کھاتے ہیں، پھر افطاری کے بعد نکلے پٹاخہ کی لاری ہے وہاں پر بھی کھائیں گے، پھر عشاء کے بعد بھی کھانا کھائیں گے، پھر دوستوں احباب کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر کوئی اور فاسٹ فوڈ وغیرہ کھا لیتے ہیں، 5 مرتبہ کھانا ہو جاتا ہے ہمارا۔ تو ہمارے رمضان المبارک میں جو بھی کوتاہیاں رہ جاتی ہے عبادتوں میں، اور خاص طور پر صحابہ نے فرمایا کہ لغو باتیں جو ہمارے منہ سے نکل جاتی ہے، بیکار کی باتیں جو ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کی صفائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقۃ الفطر کو اتارا۔ یہ سب سے بڑا ریزن ہے اس کا۔ رمضان کے روزوں میں جو بھی کوتاہیاں، جس لائن کی بھی کوتاہیاں رہ گئی، ان تمام کو کمیوں اور کوتاہیوں کو پورا کرنے کے لیے صدقہ فطر۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ صدقہ فطر غمخواری اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اتارا، تاکہ آپ کے دل میں کسی کے بارے میں ہمدردی پیدا ہو، آپ کے دل میں کسی کے بارے میں غمخواری پیدا ہو۔ آپ الحمدللہ کیفیبل ہیں، آپ نے تو اپنی عید کی تیاریاں مہینہ پہلے کر دی، اپنے بچوں کے کپڑے سلا دیے، گھر کے تمام افراد کی پورے رمضان کی تیاریاں کر دی، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے آپ کے محلے کے اندر، آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے سماج اور سوسائٹی میں ایسے بھی بچے ہیں جو انتظار کرتے ہیں کاش ہمارے ماں باپ کے پاس بھی کچھ روپیہ پیسہ ہوتا اور ہمارے لیے بھی عید کی تیاری کا سامان ہوتا۔ بس اسی فیلنگ کو، اسی احساس کو پیدا کرنے کے لیے، یہ احساس پیدا کرنے کے لیے، یہ غمخواری، یہ ہمدردی کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا۔ بلکہ ایک حدیث آج پڑھی میں نے، بلکہ میرے پڑھنے میں ہی پہلی مرتبہ یہ حدیث آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا روزہ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکتا رہتا ہے جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا۔ بندے کا روزہ آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق رہتا ہے، لٹکتا رہتا ہے جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا۔ وہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے، اس کا روزہ اس کے ثوابوں کے ساتھ اللہ آسمان کے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اپنے صدقہ فطر کو ادا کرنے کی تیاریاں کریں۔ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے عید الفطر یا عید کے دن کا انتظار نہ کریں۔ کتنے گھروں میں بچے انتظار میں بیٹھے ہیں ہمارے ماں باپ کے پاس کچھ روپیہ پیسہ آ جائے جو ہمارے لیے عید کی تیاری کا سامان۔ لہذا عید کے دن کا انتظار نہ کریں،
اس سے پہلے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے محلے میں جہاں آپ رہتے ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کو یہ بات شوبھا ہی نہیں دیتی کہ وہ پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ وہ اپنے گھر کی پوری تیاری کر لے اور اس کے پڑوس کے اندر تیار یا نہ ہوئی ہو، یہ مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بات شوبھا ہی نہیں دیتی۔ لہٰذا میرے بھائیوں اپنے صدقہ فطر کی تیاریاں کریں۔ صدقہ فطر مالدار کے اوپر واجب ہے، صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے۔ آپ کے گھر کے اندر جتنے نابالغ بچے ہیں، باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام کا صدقہ فطر ادا کرے۔ بالغ بچے اگر غریب ہیں تو ان کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہے۔ اگر اس کا باپ ادا کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں بھی کرتا تو باپ کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے اگر وہ بالغ ہے۔ اور اگر بالغ بچوں کے پاس اپنا ذاتی پیسہ ہے، پاکٹ منی ہے، ہر ایک کے اندر پاکٹ کے بعد اتنا تو پیسہ ہوگا کہ کم از کم 70 روپیہ کسی کو صدقہ فطر ادا کر سکے۔ ارے آپ تو 110 روپے کا تو پیزا کھا جاتے ہیں بچے، 250 روپے کے پیزا کھا جاتے ہیں۔ 70 روپیہ ایک بالغ بچہ اپنے پاکٹ منی سے نکال کر صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتا، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات ہے کہ باپ اپنے گھر کے تمام بچوں کا صدقہ فطر ادا کر لیتا ہے، جو اچھی بات ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے نابالغ بچوں، بالغ بچوں کے صدقہ فطر ادا کرنے کی ذمہ داری باپ کی نہیں ہے۔ اگر باپ ادا کرتا ہے بہت اچھی بات ہے۔ عید کے دن صبح صادق کے موقع پر آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں ان تمام کا صدقہ فطر آپ کو ادا کرنا ہے۔ عید کے دن صبح صادق کے موقع پر، فجر کے موقع پر آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں تمام کا صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ مان لو کہ عید کے دن فجر سے 10 منٹ پہلے کوئی بچہ پیدا ہوا، اس کا بھی صدقہ فطر آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ 10 منٹ پہلے کسی کا انتقال ہو گیا، اس کا صدقہ فطر آپ کو ادا نہیں کرنا۔ سمپل سمجھانے کے لیے کہہ دیا، عید کے دن آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان تمام کا صدقہ فطر ادا کرنا۔ غریب کے اوپر صدقہ فطر نہیں، لیکن میں نے گزشتہ جمعہ کو بتایا تھا کہ غریب کو بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی غریب کم از کم اتنا تو افورڈ کر سکتا ہے کہ اپنی طرف سے 70 روپیہ ادا کرے۔ 35 روپے کلو گیہوں ہے تو 1.25 کلو گیہوں کی قیمت تقریباً 60-70 روپیہ بیٹھتی، 60-70-80 روپیہ عام طور پر 2 کلو گیہوں کی قیمت بیٹھتی ہے۔ تو 2 کلو گیہوں کی قیمت 60-70-80 روپیہ ہر آدمی افورڈ کر سکتا ہے، غریب سے غریب آدمی بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو غریب کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، ضروری نہیں لیکن ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اس صدقہ فطر کی برکت سے اللہ اس کی غریبی، تکلیف اور تمام ٹینشن کو اللہ دور فرما دے۔ اس لیے صدقہ فطر کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ صدقہ فطر اسی لیے ہے تاکہ کسی کی غمخواری اور ہمدردی کا جذبہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہو۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی بتایا تھا، آج دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ بھئی دیکھو، گیہوں کے ذریعے صدقہ فطر ادا کرنا یہ عام طور پر ایک مڈل کلاس یا مڈل کلاس سے جو نیچے لوگ ہوتے ہیں، جو بیچارہ کم کماتے ہیں، کم کے اندر گھر کا گزران چلتا ہے، ان کے لیے۔ ورنہ اگر اللہ نے آپ کو کیپیبل بنایا ہے، آپ مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، آپ چاہیں تو آپ جو سے ادا کر سکتے ہیں، آپ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کھجور سے ادا کریں، آپ کشمش سے ادا کریں، تو کوشش کرنی چاہیے میرے بھائیوں کہ آج ہم صدقہ فطر کھجور کے ذریعے ادا کریں، جو کے ذریعے ادا کریں، کشمش کے ذریعے ادا کریں۔ اگر جو، کشمش اور کھجور ان 3 چیزوں کے ذریعے آپ کو ادا کرنا ہے تو 3.5 کلو کے حساب سے ادا کرنا پڑے۔ گیہوں کے اندر 2.25 کلو ہے، لیکن یہ جو 3 چیزیں جو ہیں، کشمش ہیں، کھجور ہیں، ان 3 چیزوں کے اندر 3.5 کلو کے حساب سے آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ جو کھجور آپ گھر میں کھاتے ہیں، بازار کے اندر جو کھجور ملتی ہے، 3.5 کلو کھجور کا آپ حساب لگا دیجئے، اس حساب سے آپ اپنا صدقہ فطر ادا کیجیے۔ اگر چلو پورے گھر کے تمام لوگوں کا آپ کھجور سے ادا نہیں کر سکتے، اتنا پیسہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، گھر کے دیگر افراد کا گیہوں سے ادا کرو، آپ اپنا کم از کم کھجور سے ادا کرو، اپنی بیوی کا کم از کم کشمش سے ادا کرو، بچوں کا گیہوں سے ادا کر دیں۔ کچھ بھی کر کے زیادہ سے زیادہ نکالو تاکہ کسی غریب کا بھلا ہو۔
عربی میں اس میں کہا جاتا ہے انفع للفقراء، انفع للفقراء، ایسا کام کرو کہ جس میں غریب کا بھلا ہو، غریب کے پاس زیادہ سے زیادہ رقم پہنچے آپ کی جیب سے نکل کے۔ ایک آدمی کھجور پہ اگر 350 روپیہ کا حساب اگر لے کر چلے گا، 3.5 کلو کھجور سے اگر وہ کشمش ادا کرتا، 3.5 کلو کھجور سے اگر وہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے، لمسم 1200 روپے کے قریب بیٹھتا ہے۔ 1200 روپے میں 2 غریب کے بچوں کے کپڑے آ جاتے ہیں۔ بڑا لڑکا ہے تو ایک غریب آدمی کا کپڑا آ جاتا ہے، ایک بچے کی 2 بچوں کی عید ہو جاتی۔ آپ گھر کے اندر 4 آدمی ہیں، 4 آدمی 1200 کر کے اگر ادا کرتے ہیں میرے بھائیوں، 5000 کے ذریعے غریب کی بہترین عید ہو جاتی۔ اور غریب کے چہرے پر مسکان لانا، اسی لیے تو صدقہ فطر اللہ نے رکھا ہے۔ وہ ایک قصہ آپ نے سنا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کی طرف منسوب ہے، خبر نہیں صحیح ہے غلط ہے، لیکن یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک دن عید کے دن نکلے، ایک بچے کو دیکھا ایک کونے میں بیٹھا رو رہا ہے۔ حضور نے اس کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ جائیے، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیجیے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھائی بتائیے تو صحیح بات کیا ہے؟ کہا کہ میرا باپ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک غزوے میں ایک جنگ میں گیا تھا، شہید ہو گیا۔ میری ماں نے دوسری شادی کر لی، اس دوسرے شوہر نے میرا تمام مال ختم کر دیا، میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا، میرا کوئی نہیں ہے یہاں پر۔ آج عید کا دن ہے، دیکھیے تمام بچے جبہ کبا پہن کر آپ عید کے لیے جا رہے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے، میرے پاس کوئی نہیں ہے کہ میں عید کی تیاری کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کے عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور اس بچے کی انگلی پکڑ کر اس کو پوچھا، اپنے ساتھ لے کر آئے، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تیرا باپ محمد رسول اللہ ہو؟ کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تیری ماں عائشہ ہو؟ کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ فاطمہ تیری بہن ہو، علی تیرا چاچا ہو، حسن اور حسین تیرے بھائی؟ تو اس نے کہا کہ کون یہ بات پسند نہیں کرے گا؟ اللہ کے رسول اس کو اٹھا کر گھر لے آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے کہتے ہیں کہ اس کو تیار کیا جائے۔ چنانچہ اس کو تیار کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی انگلی پکڑ کر لے جاتے ہیں، اور بعض واقعات بیان کرنے والے کہتے ہیں حضور اس کو کندھے کے اوپر بٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہ بچہ زور زور سے ہنس رہا ہے، تمام بچے کہتے ہیں کہ بھئی تھوڑی دیر پہلے تو تو رو رہا تھا، ابھی ہنس رہا ہے۔ کہا کہ تھوڑی دیر پہلے میرا باپ محمد نہیں تھا، اب میرا باپ محمد ہے، میری ماں عائشہ ہے، فاطمہ میری بہن ہے، علی میرے چچا ہے، علی میرے چچا ہے، حسن حسین میرے بھائی ہیں۔ زندگی کا سب سے زیادہ خوش نصیب انسان میں ہوں، پھر میں خوش کیوں نہ ہوں؟ حضور اس بچے کے چہرے کے اوپر عید کے دن مسکان لا رہے ہیں۔ میرے بھائی ہم بھی صدقہ فطر ادا کریں اس نیت کے ساتھ کہ کسی غریب کے گھر میں عید ہو جائے، ان کے بچوں کے چہروں کے اوپر مسکان آ جائے۔ یہی صدقہ فطر کا اصل مقصد ہے۔ 2 ہی مقصد ہے جو میں نے بیان کر دی۔ صدقہ فطر کا پہلا مقصد روزوں میں جو کمی رہ گئی اللہ ہمیں اسے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ صدقہ فطر کا دوسرا مقصد تاکہ کسی غریب کی غریبی، ہمدردی، غمخواری کا احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو، اسی لیے اللہ نے صدقہ فطر کو رکھا۔ اور یہ تمام کی تمام جو عبادتیں اللہ ہم سے کروا رہے ہیں، یہ تمام کیوں کروا رہے ہیں میرے بھائی؟ ہم سب کو ایک نہ ایک دن مر کے جانا ہے، ہم سب کو ایک نہ ایک دن مر کے جانا ہے۔ جنت ہر ایک کو چاہیے، جہنم سے ہر ایک کو دور رہنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار ہوگا، چاہت یہ ضرور ہوگی حوض کوثر پر محمد رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں سے جا کے کوثر پلایا جائے۔ ہر ایک کی چاہت ہوگی کہ پل صراط پر سے گزروں تو میرے رسول اللہ میرے سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پر کھڑے، میرے نامہ اعمال جب تولے جائیں تو میرے رسول اللہ میرا سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پر کھڑے ہو۔ یہ ہر انسان کی چاہت، کیونکہ یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ ایسے اعمال ہر ایک کو کرنا چاہیے کہ جو ہر وقت انسان کو موت کی یاد دلاتا رہے، یہ احساس دلاتا رہے کہ مجھے جانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں مستقل ایک آدمی رکھا ہوا تھا اس بات کے لیے کہ وہ ان کو یاد دلائے کہ عمر تمہیں ایک دن مرنا ہے۔ خلیفۃ المسلمین ہیں، مدینہ میں بیٹھتے تھے اور بیت المقدس کے یہودی ان کے نام سے ڈرا کرتے تھے۔ وہ جذبہ اور وہ رعب اللہ نے عطا فرمایا تھا، لیکن کہیں ان کا دل غافل نہ ہو جائے۔ ایک آدمی کو رکھا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ عمر تیری موت آنے والی۔ ایک وقت کے بعد حضرت عمر نے اس آدمی کو چھٹی دے دی کہ بھائی جاؤ۔
تو اس نے کہا کیوں عمر، اب آپ کو موت کی یاد دلانے کے لیے آدمی کی ضرورت نہیں ہے؟ تو عمر نے کہا کہ ضرورت تو ہے، لیکن اب میری داڑھی کے سفید بال یہ مجھے یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ میری داڑھی کے اندر جو بال سفید ہو گئے وہ مجھے یاد دلانے کے لیے کافی ہے کہ عمر اب تیرا بڑھاپا آ گیا، تیری جوانی ڈھل رہی ہے، تجھے ایک دن ختم ہو گیا اللہ کے حضور پیش ہونا۔ لہذا میرے بھائیوں، جب بھی کبھی گناہ ہو جائے، کمیاں ہو جائے، کوتاہیاں ہو جائے، فوراً توبہ اور استغفار کر لو۔ زندگی ہر وقت شب قدر کا موقع نہیں دیتی، ہر ایک کو شب قدر نہیں ملا کرتی، ہر ایک کو شب برات نہیں ملا کرتی۔ لہذا جب بھی گناہ ہو جائے توبہ اور استغفار فوری طور پر کر لیا کرو۔ زندگی یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کو اس کی فرما برداری کے اندر ہی گزاریے، نافرمانی سے خود اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ انہی باتوں کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ ہر سال ہم کو رمضان المبارک عطا فرماتا ہے۔ یہ مہینہ اسی لیے عطا ہوتا ہے تاکہ 5 وقتہ نماز کی جو پابندی اس مہینے کے اندر ہوئی ہے، اس کی برکات سے 11 مہینہ تک ہم نمازیں مسجد باجماعت ادا کر سکیں۔ رمضان المبارک کے اندر بھوکا رہ کے اللہ نے یہ احساس دلایا ہے کہ دنیا میں ایسے غریب لوگ بھی ہیں کہ جن کو 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ میسر نہیں ہے۔ یہ احساس دلانے کے لیے رمضان کا مہینہ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے تاکہ 11 مہینہ ہم اس کا احساس کریں، جب بھی اس کی نعمتوں کو استعمال کریں تو اس بات کو یاد رکھیں اللہ جو نعمتیں دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اسی احساس دلانے کے لیے اللہ نے یہ رمضان ہم سب کو عطا فرمایا۔ گرچہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس مہینے کے اندر میرے بھائیوں، اللہ کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں، رب کے حضور آ جائیں اور رمضان کے اندر اپنے موت کی تیاری کریں، ایسے اعمال کریں کہ جو ہر وقت ہمیں موت کی یاد دلاتا رہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی ناقدری جو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا محروم کر دیتا ہے۔ ہم کتنے ہمارے بھائیوں کو دیکھتے ہیں کسی وجہ سے روزہ اگر نہیں بھی رکھ پائے ہوتے ہیں تو کھلے عام کھا پی لیتے، کھلے عام کھا پی لیتے۔ مسلمانوں کا علاقہ ہے، غیروں کا علاقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے علاقے میں کبھی چلے جاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں نوجوان ہیں، ارے بھائی اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے، تکلیف ہے، آپ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کھائیں۔ ایک مرتبہ جمعہ کے دن یہاں سے نماز پڑھ کے نکل رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ جوان بچیاں وہاں کھڑی کھڑی وہ لیمبو شربت پی رہی، میرے ساتھ ایک نوجوان چل رہا، وہ دوسروں سے کہہ رہا ہے کہ وہ میری بہنیں، میری بیوی ہے، میری بہنیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا کہ آپ مسلمان اپنی بہنوں کو اتنی بھی تعلیم نہیں دے سکے؟ اگر وہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے ان کا روزہ نہیں ہے تو ان کو کہیے نا کہ پینا ہو تو گاڑی میں بیٹھ کے پیئے، اللہ کا کیا ہوا فرض رمضان کے روزے کو برباد تو مت کرو۔ نزہت المجالس میں ایک مجوسی کا واقعہ لکھا ہے۔ مجوسی یعنی آگ کا پجاری، لوگ اس کو آگ کا پجاری اور مجوسی سمجھتے تھے، اور جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو جلا بھی دیا۔ ان کے بازو میں ایک اللہ والے رہتے تھے، اس اللہ والے نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ جو مجوسی لوگ سمجھتے تھے جس کو لوگوں نے جلایا، وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ انہوں نے خواب میں اس سے پوچھا کہ بھائی تجھے یہ بلند مرتبہ کیسے نصیب ہوا؟ تو اس نے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا، میرا بیٹا گھر کے باہر بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، میں نے اس کو ڈانٹا ڈپٹا بلکہ گھر سے نکال دیا کہ تجھے پتا نہیں ہے مسلمانوں کا رمضان چل رہا ہے اور تو باہر بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ میری یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ موت کے وقت اللہ نے مجھے کلمہ نصیب کیا، اور جب میں مرا ہوں تو میں مسلمان ہو کے مرا۔ زندگی میں کوئی عمل نیکی کا نہیں کیا لیکن جنت کی سیر کر رہا۔ میرے بھائیو، رمضان کی ناقدری نہ کیجیے۔ غیر لوگ ہمارے روزے کا اتنا اہتمام کرتے ہیں اور ہم اس کا اہتمام نہیں کر پاتے، لہٰذا اپنی مستورات کو، گھر کی مستورات کو یہ بات بتائیں، کسی وجہ سے شرعی عذر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پائے ہیں، بازار کے چکر کاٹتے ہو جائیے کتوبر بازار کے اندر جا کر دیکھیے، وہاں کی کولڈ ڈرنک کی دکانوں کے اوپر جا کر دیکھیے، بورتے کے اندر رکھ کے کھڑے کھڑے وہاں پر شربت وغیرہ وہ لوگ پی رہے ہیں۔ دل خون کے آنسو ہوتا ہے، یا اللہ کہ اللہ کا عذاب اترنے کے لیے انتظار تو نہیں کر رہا ہے۔ یہ ہے مسلمان۔ پھر اب کعبۃ اللہ کا پردہ بھی پکڑ کے آپ دعا کریں گے اللہ حالات کہاں سے بدلیں گے؟ اللہ کا فرض و روزے کی تم توہین کر رہے ہو، پھر اللہ تمہیں اس زندگی کے اندر عزت کہاں سے دے گی؟ لہذا اس کا احساس دلائیں۔ ہماری مستورات، ہماری مائیں بہنیں
وہ کوئی باہر کی آئی ہوئی نہیں ہے، ہم میں سے کسی کی مائیں اور بہنیں ہیں۔ ان کو سمجھائیے کہ اگر کسی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ پائے، شریعت نے اجازت دی ہے، گھر کے اندر کھانے پینے کا معمول رکھے، بازار کے اندر برقعے کے اندر رہ کر ایسا کوئی تماشا نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تمہارا رمضان اور تمہارا روزہ بدنام ہو۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقۃ الفطر کو جلدی سے جلدی صدقۃ الفطر کو ادا کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے صدقہ فطر کے ذریعے کتنے غریبوں کے گھر کے اندر عید کا انتظام کرے۔ رمضان کا آخری مہینہ ہے، رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے، کثرت کے ساتھ نیکی کے اعمال کرے، صدقات کرے، للہ رقم اللہ کے راستے کے اندر دے۔ ہمارے ادارے رقم بھی ہیں، اس کے اندر بھی جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے لکھا کر جائیں، کیونکہ آپ آئندہ جمعہ کو بھی لکھا سکتے ہیں، لیکن اس جمعہ کو جو لکھائیں گے وہ 70 گنا ثواب کے ساتھ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں کہ اس میں ادا کر سکیں، اور آپ کی زکاتیں ہیں، صدقۃ الفطر وغیرہ بھی ہیں، تو کوشش کریں غریبوں محتاجوں تک وہ پہنچے۔ ہمارے عبدالغفار بھائی جو مؤذن صاحب ہیں، رمضان المبارک کے اندر پورے لگے ہوئے ہیں، پورا سال لگے رہتے ہیں، گھر کا کام کروایا جس کی وجہ سے مقروض ہو چکے ہیں بیچارے، لہذا کوشش کریں، بن مٹھی کوشش کر کے آپ اپنے صدقات وغیرہ کے ذریعے ان کی مدد کریں، اس نیت کے ساتھ آج اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ کسی اور کی مدد کر رہے ہیں، اللہ آپ کی اولادوں کو اس کے ذریعے آباد کرے گا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔